وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جسم سے دیکھیے وہ جسم سے دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ہلو ہلو، ہاں حضرت، وہ ذرا کچھ آدمی فون کر رہے تھے ہم کو، بول رہے تھے کہ بریلوی لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کون لوگ کال کر رہے تھے اور آپ کون ہیں بھائی جان؟ ہاں، آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم نیپال سے بول رہے ہیں۔ نیپال سے؟ آپ کا یوٹیوب چینل ہے نا؟ ہاں۔ ہاں، وہی اسی میں دیکھے تھے۔ اچھا اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ نادر شاہ۔ ہیں؟ نادر شاہ۔ نازک شاہ؟ نادر شاہ رضوی۔ نادر؟ ہاں۔ اچھا اچھا، نادر شاہ، الویو میں آتے ہیں آپ؟ ہیلو، الویو میں آتے ہیں؟ الویو میں کیا چیز؟ الویو میں آتے ہیں آپ؟ الویو میں میں نے آپ کا ویڈیو دیکھنے، آپ بہت اچھا بولتے ہیں محتاری جمیل کے بارے میں۔ تو آپ سنی حنفی بریلوی ہیں؟ ہاں ہاں۔ تو تھانوی کو تو کافر مانتے ہوں گے بھائی جان؟ انوی کو ہاں۔ نہیں جانتے ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ہیلو، تو یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی جان۔ اچھا، آپ بریلوی ہو؟ ہاں ہاں، ارے تو ہم آپ پڑھے لکھے نہیں نماز ہیں نا۔ پڑھتے ہو کیا؟ ہاں آپ نماز پڑھتے ہو نہیں؟ ہاں، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، کیوں؟ جیسے میرا مولوی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مولوی؟ ہاں۔ کون مولوی؟ ہیلو، جی جی جی۔ ارے ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں نا، ہاں۔ تو ان لوگ دیوبندی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہی مسئلہ ہے اور کوئی بات نہیں۔ جی جی جی۔ تو وہ مولانا سے آپ بات کریے گا۔ ہاں ہاں، ہاں، لیجیے بات کریے تو۔ ٹھیک ہے، کراؤ۔ ہیلو، جی ہلو۔ ان لوگ بہت چڑھاتا ہے ہم کو، ٹھیک ہے؟ ان لوگ بار بار ہم کو کہ پیجامہ اوپر رہتا ہے تمہارا، یہ اوپر رہتا ہے۔ لو، کیا اوپر رہتا ہے؟ پاجامہ اوپر رہتا ہے؟ وہاں ان لوگ کا اوپر رہتا ہے نا پیجامہ، دیوبندی کا؟ ہم سے ہی بولتا ہے کہ اوپر کرنے کے لیے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں، تو یہ سب اچھا نہیں لگتا، ہم کو چڑھاتا ہے نہیں۔ اچھا، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ پاجامہ اوپر کرو؟ آپ کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ہم کو سپورٹ ملتا ہے، اس لیے ہم سوچے کہ فون نمبر دیا ہوا تھا اس میں تو لگائیں۔ بالکل بالکل، لائیے بات کرائیے مولوی صاحب سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، مولوی کا تھوڑا جھگڑا ہمارا پاجامے کا نہیں ہے ان سے۔ جھگڑا پیجامے کا نہیں ہے، نہ فاتحہ کا ہے، نہ ضرورت کا ہے، نہ نیاز کا ہے، نہ پورس کا ہے۔ جھگڑا تو کچھ اور ہی ہے، لاؤ بات کراؤ۔ ان لوگ نبی کو مانتا ہے۔ بات کراؤ، میں ابھی جو ہے آپ کے سامنے ہی سب کچھ کلیئر کر دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، بات کریے تو لیجیے۔ ہلو، ہاں جی ہلو۔ ہلو، ہاں جی ہلو۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، میرا نام ہوا کامران اکمل۔ کامران اکمل؟ جی۔ اچھا اچھا، کہاں سے ہیں آپ؟ جی، نیپال سے ہیں۔ اچھا اچھا، نیپال سے ہیں۔ جی۔ رہتے کہاں ہیں آپ؟ جی، میں نیپال ہی میں رہتا ہوں، یہیں پر پڑھاتا ہوں۔ نیپال میں رہتے ہیں، تو آپ نے مجھے نیپال سے کال کیا ہے جی، یا انڈیا سے؟ میں نہیں لگایا، میرے ایک بریلوی بھائی ہیں تو وہ پیجامہ کو نیچے پہنتے ہیں اور یہ سب، مطلب کہ صحیح طریقے سے ان کو نماز آتی نہیں ہے۔ اچھا اچھا، تو اگر کسی ایک بندے کو اگر صحیح سے نماز نہیں آتی تو کیا سارے بریلویوں کو صحیح سے نماز نہیں آتی؟ اب تو یہ ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر انہیں نماز نہیں آتی تو آپ ان کو نماز سکھائیں۔
ना कि सब पर एतराज करें। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो जानते ही हूँ, हल्का फुल्का इंशाल्लाह। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कासमी हूँ। अच्छा, दारुल उलूम से फारिग हैं? जी दारुल उलूम से फारिग हूँ। ओहो, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं। तो क्या मुफ्ती हैं, मौलवी हैं? मुफ्ती हूँ। अरे वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी इंशाल्लाह। आप तो सलाम का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं देवबंदियों के सलाम का जवाब नहीं देता हूँ भाई, अपनी बात खुली रहती है। अच्छा, जी हाँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप मतलब कि मुकम्मल बात करेंगे, इंशाल्लाह। गुफ्तगू मुकम्मल होगी इंशाल्लाह। जी। मैं बहुत ये क्या कहता हूँ, वक्त निकाल करके और मसरूफियत से हट करके आपसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी अपना वक्त निकाल के बात कर रहा हूँ, वरना मुझे भी वक्त नहीं रहता है। जी जी जी। तो आप ये मुझे बता दें, आप पढ़े कितने तक हैं? थोड़ा ये नहीं, मुझे मैंने कहा ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, तो आप वो मुझसे मतलब कि अपने ये, अकीदे को सही सलामत रखने लायक काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझसे सही सलाम मतलब कि ये बहस कर लेंगे? बहस करना मेरा मकसद नहीं है। जी। बहस करना मेरा मकसद ही नहीं है, मैं बहस करता ही नहीं। आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूंगा, बहस की क्या इसमें बात है। जी। मैं बहस करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, आपने बहस करने के लिए कॉल करवाया है। नहीं 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 नहीं, मैं तो थोड़ा मतलब कि जानकारी के लिए मैं ये लगाया फोन। और ये क्या कहते हैं, ये थोड़ा ये बरेली है और ये इसको सही से नमाज नमाज आता नहीं है, और पता नहीं इसको नबी के बारे में भी अच्छा, मालूम नहीं आपको है। सही से नमाज आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही में? जी। अच्छा, तो अभी कौन सी नमाज होने वाली है वहाँ पे? ईशा की नमाज होगी। ईशा की। अच्छा, ईशा की जो पहली 4 सुन्नतें हैं जी वो बंदा पढ़ रहा है, जी कायदा उला में तशहुद के बाद दरूद जी। शरीफ पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, या पूरा पढ़ दिया इन्नका हमीदुम मजीद तक, और फिर खड़ा हुआ और लास्ट में कायदा खीरा में बगैर सजदा साहब किए सलाम फेर दिया। नमाज हुई या नहीं, उसको दोबारा पढ़नी पड़ेगी या ऐसे ही काम चल जाएगा? पहले ही रिकात में वो पढ़ दिया, बैठ गया। कायदा उला में, कायदा उला में। तो कायदा उला में ये क्या कहते हैं कि पूरा पढ़ करके इन्नका हमीदुम मजीद तक पढ़ करके उसके बाद में वो उठा। हाँ, जैसे तशहुद के बाद उसने अल्लाहुम्मा सल्ली भी जो है शुरू कर दी, दरूद शरीफ शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, यहाँ तक पढ़ा या पूरा पढ़ दिया। ठीक है। फिर वो खड़ा हुआ तीसरी रकात के लिए। जी ठीक है जी। और चौथी रकात में उसने पूरी करके चौथी रकात को बगैर सजदा साहब किए उसने सलाम फेरा। जी। उसने सजदा साहब किए बगैर, सजदा सही नहीं होता, सजदा सही होता है। अरे हाँ, और सजदा साहब अगर बोला जाता हो तो सजदा सही नहीं, सजदा सही। सह मैंने बोला ही नहीं, सजदा साहब मैंने बोला है। सजदा सहू भी बोलते हैं, सजदा साहब भी बोलते हैं कि नहीं? जरा जवाब दीजिए। जी। तो फिर आप बातों में टेढ़ टेढ़ क्यों नहीं करते? खैर चलिए, छोड़िए उस बात को। मैं कम इल्म इंसान हूँ, हो सकता है मैं कम इल्म इंसान हूँ, ठीक है। मैं सजदा साहब बोलता हूँ, सजदा सहू भी बोलता हूँ, मगर मैंने सजदा सह नहीं बोला। इसका कहना है कि हम लोग नबी को नहीं मानते हैं, समझे ना? देवबंदी देखिए, लोग वहां मत जाएं। आपने कहा था कि इसको नमाज नहीं आती। आपने कहा हाँ मुझे आती है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हूँ। तो अब ये बताइए कि बंदे ने बगैर सजदा सहू किए, ठीक है, सलाम फेरा, नमाज हुई या नहीं? दोबारा पढ़नी होगी या नहीं होगी? नमाज हो जाएगी बगैर सजदा सहू के। अच्छा, किस वजह से? बगैर सजदा सहू के नमाज हो जाएगी। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सजदा सहू के लिए क्या लाजिम है, वो बताएं। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि किस वजह से हो जाएगी, वो पूछ रहा हूँ। वो
देखिए, नमाज को सजदा सहू करने के लिए वाजिबात नमाज जो है वो अगर छूट जाए तो सजदा सहू करना लाजिम होता है, ना कि मलजूम। ठीक है, अच्छा अच्छा 5 वाजिबात नमाज अगर छूट गई हो तो हाँ। वो सजदा सहू के बगैर नमाज नहीं होता है। अच्छा अच्छा ला सलात लिमन लम यक़रा इल्ला बिसूरतिल फातिहा। तर्जुमा कीजिए। करें आप करें, तर्जुमा आप मुझे करें, समझाएं। तर्जुमा आप करें हजरत। आप भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये ला नमाज, सलात लिमन लम यक़रा इल्ला बिसूरतिल फातिहा। तो आपसे मैं जो जी। पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें कि नमाज हो गई तो क्यों हो गई, उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। आप तो मुफ्ती साहब हैं और आपको नमाज के जी। तमाम अरकान आते हैं माशाअल्लाह, तो आपसे जानना जरूरी है। मैं तर्जुमा भी करूंगा, सब अरे करूंगा, लेकिन ओहो। हाँ ये नमाज हो जाएगी। देखिए, अच्छा किस वजह से हो जाएगी, अल्लाहुम्मा क्यों हो जाएगी, वही पूछना चाहता हूँ। क्यों? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसका तर्जुमा ये क्या है? अरे भाई वो सब मुझे उलझन में नहीं पड़ना, ठीक है, उधर मत जी। फंसाओ, उधर मत जाओ, बस सीधा सीधा जी। ये बताओ कि आपने कहा जैसे नमाज हो गई, ठीक है, जी तो जी। क्यों हो गई, किस वजह से हो गई, वो बस इतना मुझे बताना है आपको। नमाज हो गई इसलिए कि इंसान, देखिए वो इंसान जो अच्छा है एक वो मिनट, अच्छा एक तशहुद मिनट, के बाद अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जोहर में 4 सुन्नतें हैं। जी जोहर में भी बंदे से यही सूरत हुई, दूसरी रकात में कायदा उला में बैठा और जी। वहां भी उसने दरूद शरीफ पढ़ा, ठीक है, चाहे जी। वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद तक पढ़ा या पूरा पढ़ा, ठीक है, वो फिर खड़ा हुआ और उसने वहां भी बगैर सजदा सहू किए ही सलाम फेर दिया। बताइए क्या वो भी हो गई? देखिए, अगर इंसान अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता है, हाँ। ठीक है, हाँ। और अगर दुआ मासूरा नहीं पढ़ा और अगर वो भूले से अगर सलाम फेर दिया सिर्फ तशहुद पढ़ करके कायदा आखिरा में, हाँ, ठीक है, फिर भी नमाज उसकी हो जाएगी। जोहर में भी? हाँ, जोहर में भी, फर्ज नमाज में नहीं, फर्ज नमाज में नहीं, सुन्नत में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सुन्नतों की ही बात कर रहा हूँ, जोहर की सुन्नतों की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। जी। कौन सी किताब में पढ़ा तुमने? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। चलिए स्कैन भेजिए मुझे, आप स्कैन भेजिए आप उस किताब का। मुफ्ती साहब आपने गलत बताया, ठीक है, पहले पढ़ लिख लो फिर दूसरे को बाद में नमाज सिखाना। अब आप बताएं थोड़ा सा, मतलब इसकी वजाहत करें कि नहीं, होगी आप या तो नहीं मुफ्ती होगी। हैं, मैं तो वजाहत कर दूंगा इंशाल्लाह, मगर आप तो मुफ्ती हैं, आप मुफ्ती होके आप ऐसी बात कर रहे हैं जो बेचारे को उसकी आप हंसी मजाक उड़ा रहे थे। अगर किसी जी जी, सुन्नी तो आप मोमिन बताएं की, हजरत, थोड़ा आप बताएं कि मतलब कि नमाज होगी कि नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ। जी। आपने कहा कि सिर्फ फर्ज नमाज में, नहीं, आप बताएं। मौलाना अशरफ अली, मैं आपको सबूत देता हूँ, मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, किताबुस सलात में जा करके आप देखेंगे हदीस नंबर क्या कहते हैं, आप ही देखिए, मुझे मत दिखाइए, आप देखिए, आपको धोखा है। नंबर जा करके आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, नहीं सर, एक मिनट मुफ्ती साहब, मेरी बात सुनेंगे थोड़ा सा? जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। जोहर की जो 4 सुन्नतें हैं जी, वो कौन सी सुन्नतें हैं, क्या कहलाती हैं? नमाज के बाद या नमाज से पहले? भाई नमाज से पहले वाली की बात कर रहा हूँ। सुन्नत मुअक्कदा है। और बाद वाली? वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो फिर आपने ये पहले और बाद का क्यों लफ्ज लगाया? तो आपने पूछा भाई कि जोहर की सुन्नत क्या है, तो फिर उसमें तो दोनों ही मौक़िदा है ना, गैर मौक़िदा तो कोई भी नहीं है। हाँ, मुअक्कदा नहीं, मुअक्कदा अक्कदा युअक्किदु अच्छा, दूसरी बात, मुअक्किदुन ये मुअक्कदुन। जो ईशा की 4 सुन्नतें हैं ये कौन सी हैं? जी जी, ये जो ईशा की 4 सुन्नतें हैं ये कौन सी हैं? ये गैर मुअक्कदा है हज़रत। ये गैर मौक़िदा है ना जी। आपने कहा कि फर्ज नमाज में अगर किसी ने ऐसा किया, यानी फर्ज में जो इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, जो फर्ज पढ़ाते हैं, वो चाहे बंदा अकेला पढ़े या इमाम साहब से ऐसा हो जाए तो जी जी, आवाज नहीं मिल पा रही है। जी जी, फिर से बोले। आपने कहा कि फर्ज नमाज में अगर ऐसा होगा तो सजदा सहू करना होगा जी, और सुन्नतों में अगर ऐसा हुआ तो बगैर सजदा सहू के जो है नमाज हो जाएगी। जी आपने यही कहा ना? जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं?
جی اچھا اچھا، تو آپ نے کہا کہ ہاں ظہر میں بھی اگر ایسا ہوا تب بھی نماز ہو گئی ظہر کی سنتوں میں، اور اگر عشاء کی سنتوں میں ایسا ہوا تب بھی نماز ہو گئی. اچھا ایسے ہی کہا نا آپ نے؟ جی. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا وضاحت کریں کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. میں تو بتا چکا ہوں. وہی بتاؤں گا. میں پہلے آپ سے تو تھوڑا سا کلیئر کر لوں کہ آپ نے کیا بولا ہے. جی آپ نے کہا کہ ظہر کی نماز بھی ہو گئی، ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں. اچھا آپ میرے کو یہ بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب ہاں ایک سیکنڈ ہاں دیکھیے، بڑا مشکل سے میں نے وقت نکالا ہے. سنتیں پہلی انسان بات تو میں اس ٹائم بات نہیں کرتا ہوں مفتی صاحب، پہلی بات تو یہ سن لیں کہ میں اس ٹائم بات نہیں کرتا ہوں. اچھا اچھا آپ ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ بات کو جواب دے دینا. میں جو پوچھ رہا ہوں میں اس ٹائم بات نہیں کرتا ہوں، مغرب بات نہیں کرتا ہوں میں. اچھا مگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میری بات کو سمجھیں ذرا. جی آپ نے کہا کہ وہ ظہر کی 4 سنتیں ہوں یا عشاء کی 4 سنتیں ہوں، اگر اس میں ایسا ہو گیا ہے تو دونوں نمازیں ہو جائیں گی، دونوں ظہر والی سنتیں بھی اور عشاء والی سنتیں بھی ہو گئیں. آپ یہ بتائیں یار کہ یہی فرض بتاؤں گا اور سنت موقعہ اور فرض میں کیا مطلب کہ یہ شرائط ہیں، تو بتائیں. یار فرض کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا، میں تو سنتوں کی بات کر رہا ہوں. آپ ہاں نے یہ ہاں کہا ہاں ہو جائے گی. میں ابھی ہو بھی جائے بول گی رہا نا. ہوں ہو جائے. آپ غلطی پر ہیں. آپ پہلے مسئلہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے مسئلہ پڑھ لیں. جی آپ آپ خود جو غلطی پر ہیں. بولے جو غلط ہو صحیح ہو، آپ میرا مسئلہ حل کریں. تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہاں سنت موقدہ کو اگر انسان پڑھتا ہے تو کیا نہیں پڑھتا اگر ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ظہر کی نماز میں اگر ایسا ہوا جی تو بغیر سجدہ سہو کیے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہ اور سنت عشاء میں موقدہ اگر ہوا ہے. تو سنیں پہلے میری اور بات، اگر ایک منٹ سن لینا. سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں. جی اور سنت غیر موقدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ دونوں افضل ہے. اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو کے سنیں پہلے میری بات کو مفتی صاحب، تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر جی ثنا پڑھنا بھی افضل ہے غیر موقدہ سنتوں میں. اچھا کچھ ٹھیک پڑھ ہے. لکھ لیا کرو تو پہلے خود، بعد میں کسی آپ کو میں حوالہ دوں گا. جی احمد رضا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. دیکھو بھائی سنو، پہلے تو نام صحیح سے لو. ٹھیک ہے، احمد رضا بریلوی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کتاب کا نام ہے القاموس الہدایہ. ٹھیک ہے، اچھا القاموس الہدایہ پڑھیں آپ، شاید پڑھے ہوں گے. اچھا، اس میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جی اس کا نمبر صفحہ نمبر جائیے گا، مطلب کہ وہ جائیے گا 72 نہیں، نمبر پر جائیں گے آپ نے کیا پڑھا ہے وہ آپ مجھے بتائیں. اس میں یہ جانے کی کہا بات ہے کہ اگر تشہد کے بعد اگر انسان یہ درود شریف پڑھ دیتا ہے، اور اگر درود شریف نہیں بھی پڑھا اور صرف تشہد پڑھا ہوا ہے تو وہ انسان کی سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. احمد رضا بریلوی کون سی سنتوں کا بیان ہے اس میں؟ القاموس الہدایہ میں پڑھیں آپ. کون سی سنتوں کا بیان ہے؟ سنت موقدہ کا یا سنت غیر موقدہ کا؟ سنت موقدہ کا ہے حضرت. سنت موقدہ کا ہے. جی جی اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ سنت موقدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے نہیں. اگر بندہ پڑھنا بھول جائے اور سلام پھیر دے تشہد کے بعد ہی تو اس کی نماز ہو جائے گی بغیر سجدہ سہو کیے. ارے تو جناب وہ آخری قاعدے کی بات کر رہے آپ ہوں گے پڑھے نا؟ ہوں گے شاید حضرت، ایسا آپ ہے پڑھے ہوں مفتی گے. صاحب، پہلے مطالعہ صحیح سے کر لیں، ٹھیک ہے؟ پہلے میرا مطالعہ صحیح صحیح سے اسٹڈی کیا ہوا ہے. پہلے مطالعہ صحیح میرا سے اسٹڈی صحیح کیا ہوا ہے حضرت. بات یہاں قاعدہ اولا کی ہو رہی ہے کہ قاعدہ اولا میں ایسے ایسے ہوا، اور آپ کہاں قاعدہ اخیرہ کی بات کر رہے ہیں جناب. پہلے پڑھ لیں یار، پہلے پڑھ لیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو جناب مفتی صاحب پہلے خود پڑھ لیں، پھر بعد میں دوسروں کو نصیحت کریں. میں صحیح سے مطالعہ کیا ہوا ہوں. اگر آپ بولیں گے تو یہ کیا کہتے تو ہیں کہ یہ میں آپ قاعدہ کو اولا کی دکھا بات دوں گا. بتا رہے ہیں یا آپ مجھے قاعدہ یہ اخیرہ کی بات بتا رہے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ کی بات بتا رہے ہیں آپ. تو پھر میں کر رہا ہوں قاعدہ اولا کی بات، کہ قاعدہ اولا میں ایسا ہوا. یار مفتی صاحب آپ اگر فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، ایک منٹ خاموش رہیں، خاموش. مفتی صاحب خاموش.
میں ایک اور آپ یہ بتائیں آپ کی حضرت جانکاری میں رضوی ایک اور صاحب، اضافہ کر دوں، ایک منٹ. رضوی آپ کی صاحب جانکاری آپ سنیں تو یہ یار بتائیں، مفتی رضوی صاحب، صاحب مفتی صاحب سنیں آپ تو، یہ بتائیں، آپ کی جانکاری میں رضوی ایک صاحب اضافہ آپ اور یہ کر دوں. بتائیں کہ یہ القاموس الہدایہ میں احمد رضا بریلوی صاحب لکھے یا نہیں لکھے ہیں، سو بتا آ دیں گئے آپ. اپنی حقیقت پر، آ گئے اپنی حقیقت پر. تسلی سے میری بات نہیں سنو گے. تم کہہ رہے تھے مکمل بات کرو گے، تو میں تو الحمدللہ مکمل بالکل. بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور کر رہا ہوں. پیار محبت سے بات ہاں کرو. آپ کے ہاں علم میں جی ایک اور اضافہ دیے دیتا ہوں. جی. تم کر رہے ہو اچھا سنتوں کی بات، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر فرض نماز بھی انسان پڑھ رہا ہے، فرض نماز، فرض، جی ٹھیک ہے، اور جی اس میں تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیا تو نماز ہو گئی. اچھا فرض کی بات کر رہا ہوں، فرض. آپ اس بات پر آ گئے نا، فرض نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے اور انسان اگر صرف تشہد پڑھ کر کے نماز قاعدہ سلام پھیر خیرہ دیا میں، ہے. قاعدہ خیرہ کی بات کر رہا ہوں میں، قاعدہ خیرہ کی. ہاں 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 قاعدہ آخرہ کی بات بتا رہے ہیں. اگر قاعدہ آخرہ میں اگر وہ انسان اگر 2 ہی رکعت والی اگر نماز ہو، فرض نماز ہو یا سنت موقدہ ہو، تو وہ انسان اگر قاعدہ 2 رکعت والی تو قاعدہ آخرہ ہی ہوگی نا. تو اس میں بغیر درود شریف پڑھے ہوئے، بغیر اور سورہ فاتحہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو بغیر سورہ درود شریف پڑھے ہوئے اور یہ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے ہوئے وہ انسان اگر سلام پھیر دیتا تو اس کی نماز ہوتی ہے نا. آپ ابھی بتائیں نا کہ ہاں ہو جاتی ہے، فرض نماز میں ہو جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں عام، تم کہہ رہے ہو املی. میری بات جو آپ سے چل رہی ہے نا، وہ 4 رکعت والی نماز کے لیے قاعدہ اولا کی بات چل رہی ہے کہ قاعدہ اولا میں ایسا ہوا. اور لاسٹ میں خاموش رہیں، لاسٹ میں بغیر سجدہ سہو کیے، بغیر سجدہ صاحب کیے ہی سلام پھیر دیا. یار بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا آپ لوگوں کو؟ اور میں نے جو آپ سے معلوم کیا تھا وہ جی یہ جی معلوم تو کیا تھا آپ تو ابھی بتائے نا کہ فرض نماز میں ہو جاتی ہے. ارے یار صرف بڑے دیوانے آدمی ہوتے ہوئے یار تم لوگ ہیں. وہ قاعدہ خیرہ کی تم بات کر رہے ہو، میں یہاں قاعدہ اولا کے تعلق سے تم سے پوچھ رہا ہوں. قاعدہ اولا سے کیوں اپنی بتا رہا بےعزتی ہوں کرا آپ رہے سے. قاسمی اگر صاحب؟ فجر کی نماز میں اگر ایسا کرے بندہ تو کیا کریں گے آپ؟ ارے مفتی صاحب، فجر کی نماز میں تو جب کرے گا نا، جب چوتھی رکعت پڑھے گا، تیسری رکعت پڑھے گا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا چوتھی ہوا. رکعت فجر میں پڑھے گا حضرت؟ چوتھی رکعت فجر میں پڑھے گا حضرت؟ کیا چیز؟ چوتھی رکعت فجر میں پڑھے گا بندہ؟ وہی تو تم سے کہہ رہا ہوں جناب مفتی صاحب. وہی تو پوچھ رہا ہوں حضرت، مطلب کہ اگر فجر کی نماز میں اگر ایسا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہی تو تم سے کہہ رہا ہوں، وہی تو تم وہی سے کہہ آپ رہا ہوں. سے میں سوال 4 کر رکعت رہا ہوں. والی کی آپ بات تو کر ابھی رہا بولے. ہوں. فجر میں دوسری 2 بات کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے سو نبی کو بھی نہیں مانتے، نبی کو نور مانتے ہیں. نبی کو بولتا ہے کہ نور ہے نبی. تم کیا مانتے ہو؟ میں دونوں مانتا ہوں. تو ہم بھی آپ دونوں کیا مانتے ہیں. آپ دونوں مانتے ہیں نا؟ جھگڑا ختم. آپ دونوں مانتے ہیں نا حضرت؟ ہاں الحمدللہ. تو نور کس اعتبار سے مانتے ہیں اور انسان کس اعتبار سے مانتے ہیں، سو بتائیں آپ. اچھا، آپ نور کس اعتبار سے مانتے ہیں اور انسان کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ میں سوال کیا پہلے حضرت، آپ بتائیں. میں نے بھی کیا، میں الحمدللہ نے بھی کیا. تو آپ بتائیں حضرت. چلیے میں بتا دیتا ہوں، تم سے بھی پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں تب میرا سوال کا جواب دیں آپ. تھانوی جی کی کتاب کا میں حوالہ دیے دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے نشر الطیب. ہاں کیا نام ہے کتاب کا نام؟ نشر الطیب. نشر الطیب. نصر الدین. کان میں میل ہو تو صفائی کرا لو پہلے کان میلیے سے، اس کے بعد میں مجھ سے بات کرنے آؤ یار. اشرف علی میں نے بولا تھانوی کی کوئی کتاب نصر الدین ہے ہی نہیں ہے. نشر اشرف الطیب. علی تھانوی کی کوئی کتاب نصر الدین ہے ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. صحیح کہا ہے کسی نے. ایسا کرو پہلے کان کی جو ہے میل والی نا وہ گٹی ہٹوا لو جو تمہارے کان میں گٹی اٹک گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد مجھ سے بات کرو. کان میں آواز صحیح سے نہیں آتی ہے کیا؟ میں نے بولا نشر الطیب، تم کہہ رہے ہو نصر الدین. ارے میں نے نصر الدین نہیں بولا، میں نے بولا ہے نشر الطیب. کیا بولے؟ تو اس میں لکھی ہوئی ہے. اس میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ ایسی کتاب پڑھیں آپ، حدائق بخشش احمد رضا بریلوی کی. آ گیا تو اپنی حقیقت پر چل جا، تیرا ہو گیا کام. ٹھیک ہے جاہلو. دوسرے کو جو ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ انسان کو اعتبار سے مانتے ہیں. چلیے آپ حوالہ دیجیے. انسان کو تم پکڑ کے یہ کہہ دو کہ یہ بریلوی ہے، یہ ہے، یہ ہے. ارے میرے جیسے بریلوی سے بات کر کے دیکھو، منہ میں بریلی شریف کا 5 ڈال دوں گا، سمجھے؟ اسی لیے تو آپ لوگوں کو سکھاتا جاتا نہیں ہے. ایک ذرا سارا علم تم کو نہیں ہوتا اور آ جاتے ہو بہت بڑے کتب بن کے.